اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنے چینل SMT انسائکلوپیڈیا پر 12 ربیع الاول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 تاریخ کو میلاد مصطفیٰ کے طور پہ منائی، اور ماہ رجب کی 27 تاریخ کو عالم اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مصطفیٰ منائی جاتی ہے۔ ایک تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم بالا سے عالم دنیا میں تشریف لانا، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف، اور ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم دنیا سے عالم بالا تشریف لے جانا، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف۔ مخلوق نے دعائیں مانگ مانگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تو آپ یہاں تشریف لائے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب کو اپنے پاس بلایا تو حضور وہاں عرش معلیٰ تشریف لے گئے، نیچے بھی تشریف لائے تو بلانے پر، اور اوپر بھی تشریف لے گئے تو بلانے پر۔ نیچے آنا میلاد شریف ہے اور اوپر جانا معراج شریف ہے۔ یوں سمجھیں کہ 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ میلاد مصطفیٰ کی تاریخ ہے، اور رجب المرجب کی 27 تاریخ معراج مصطفیٰ کی تاریخ ہے۔ اس معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت دیکھی تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ ویسے تو بے شمار معجزات انبیاء کرام کو عطا کیے گئے ہیں، لیکن میرے آقا فخر دو عالم محسن انسانیت رحمت للعالمین کو معراج کی صورت میں جو معجزہ عطا کیا گیا وہ کسی بھی پیغمبر کو عطا نہیں کیا گیا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی ہے، ایسی شان نہ کسی نے پائی اور نہ کوئی پا سکتا ہے۔ رجب شریف کی 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو عرش اعظم پہ بلایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیداری میں جسد انور کے ساتھ روانہ ہوئے، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک زمینی سفر طے فرما کر آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور 7 آسمانوں کو عبور فرما کر سدرۃ المنتہا کو بھی عبور فرماتے ہوئے عرش اعظم پر جلوہ افروز ہوئے، اور پھر دیدار شرف خاص سے مشرف ہو کر آن کی آن میں واپس بھی تشریف لے آئے، جبکہ یہ 7 آسمان جن کا فاصلہ ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 برس کا فاصلہ ہے، مگر کیا شان ہے میرے آقا کی رفعت و بلندی کی کہ ہر آسمان میرے آقا کا زینہ بن گیا۔ اللہ رے ایسے رتبہ عالی کو دیکھنا، اللہ رے ایسے رتبہ عالی کو دیکھنا، جب 7 آسمان ہوئے زینہ رسول کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے واپسی پر
جب آپ نے آ کر لوگوں کو بتایا تو کفار مشرکین نے آپ کی اس بات کا بہت مذاق اڑایا، لیکن واحد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے آپ کی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے صدیق کا خطاب پایا۔ دیکھیں، آج بھی کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج کے منکر ہیں۔ کچھ لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ آپ کو جسمانی معراج نہیں ہوئی بلکہ خواب میں معراج ہوئی ہے۔ اس وقت کے معراج کے منکر کفار مشرکین تھے اور آج کے معراج کے منکر منافقین ہیں، اور قرآن کی روح کے مطابق منافقین کفار سے بدتر ہیں۔ یہاں پہ ایک بات کا اور ازالہ کرتے چلیں کہ اسی معراج کے واقعے میں نور اور بشر کی بحث کو بھی سمیٹتے ہیں۔ جیسا کہ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ فرشتے نور سے بنے ہیں، لیکن یہی نوری فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہما، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، ان کے گھر میں آپ محو استراحت تھے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پاک پروردگار، تیرے محبوب کو کس طرح بیدار کروں، کیسے جگاؤں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کافوری ہونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا، اے جبرائیل، تو اپنے ہونٹ میرے پیارے محبوب کے تلووں سے لگا دے۔ تیرے کافوری ہونٹ اسی دن کے لیے بنائے گئے تھے کہ وہ ہونٹ میرے محبوب کے تلووں سے لگا جس کی ٹھنڈک سے میرا محبوب بیدار ہو جائے۔ یہاں یہ دیکھیں کہ ایک نوری مخلوق میرے محبوب کے تلوے چوم رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بدبخت میرے آقا کو بشر کی رٹ لگا کر رکھتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم اپنے آقا کو افضل النور البشر مانتے ہیں، اور جو لوگ میرے آقا کی نور اور بشر کی بحث میں لگے رہتے ہیں وہ میرے آقا کی پاک سواری کو ہی دیکھ لیں کہ جس کا نام براق ہے، اور براق برق سے بنا ہے، اور برق کے معنی بجلی کے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بجلی کی رفتار سے بھی تیز سواری تھی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، جبھی تو وہ بجلی پر بیٹھ کر تشریف لے گئے۔ اور جو لوگ میرے نبی کو بشر کہتے ہیں وہ لوگ ذرا بجلی کے ننگے تار کو ہاتھ تو لگا کر دکھا دیں تو نبی کی بشریت اور اپنی بشریت کا اندازہ ہو جائے گا۔ بہرحال معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کا دوسرا حصہ میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا پر بہت جلد بیان کیا جائے گا۔ آج کا ذکر معراج اس بات پر اختتام کرتی ہوں کہ 12 ربیع الاول نور کا آنا اور 27 رجب المرجب نور کا جانا۔ ایک پل میں ہزار عالم میں، ایک پل میں ہزار عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشق نبی کی دولت سے مالا مال فرمائے اور نبی کے عشق کی شمع ہمارے دلوں میں روشن فرمائے۔ نبی اکرم فخر دو عالم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر زندگی گزارنے والا بنائے۔ میرا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دو جہاں میں تھا ہی کیا تیرے سوا، دو جہاں میں تھا ہی کیا تیرے سوا، کیا خدا دیتا مجھے تیرے سوا۔ ہاں مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، ہاں مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، اے جمال مصطفیٰ تیرے سوا۔